بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ اپنے مائک اور کیمرے بند رکھیے ورنہ کلاس میں حاضر رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ رف کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھیں۔ دوران تدریس ذہن میں آنے والے سوالات لکھتے رہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات لیکچر کے آخر میں میسج کے ذریعے دیے جائیں گے۔ اپنا تمام مشقی کام فیئر کاپی میں کیجیے۔ ہم آج جماعت دہم کا سبق یعنی جو نظم کی شکل میں ہے دنیا اسلام پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب سم ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو لازمی جماعت دہم کی کتاب کا صفحہ نمبر 132 کھولیے۔ علامہ محمد اقبال، کیونکہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں تو شاعر کا تعارف ہم پہلے پڑھیں گے۔ شیخ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیالکوٹ سے FA پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا۔ انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کی۔ سکونت اختیار کرنا، رہنا لگنا، قیام کرنا۔ بیرسٹری کا پیشہ اپنایا۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور مغان حجاز ان کے اردو کلام پر مشتمل ہے۔ مغربی علوم سے کما حقہ آگہی کے ساتھ مشرقی علوم، کما حقہ کا مطلب جیسا کہ حق تھا، جیسا کہ ان علوم کا حق تھا وہ انہوں نے آگہی حاصل کی۔ آگہی کا حاصل کرنا علم کا حاصل کرنا ہے۔ مشرقی علوم، قرآن، سیرت، تاریخ اسلام کی گہرے مطالعے نے ان کے میدان فکر کو اتنی وسعت بخشی، وسعت بے بخشنا، پھیلاؤ دینا کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانون دان، سیاست دان، صوفی، تحریک پاکستان کی اہم شخصیت بلکہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ پہلے وطن دوستی، بعد میں ملت دوستی اور یہیں سے انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اقبال نے مسلمان کو مسلمان بننے، خود کو پہچان کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا، نیز مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔ اس کے علاوہ بیٹا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اقبال کے 3 منفرد اقسام کے جو خطابات ہیں جو گورنمنٹ اور جو عوام کی طرف سے دیے جاتے ہیں کسی غیر معمولی کارنامے پر، وہ خطابات ہیں ترجمان حقیقت یعنی حقیقت جاننے والا اور اس کو بیان کرنے والا۔ ترجمان حقیقت ان کا خطاب ہے۔ ایک اور خطاب ہے ان کا شاعر مشرق یعنی مشرق کا شاعر ہونا، اور اس کے ساتھ حکیم الامت، حکیم جس طرح مرض کو پہچانتا ہے اس کا علاج دریافت کرتا ہے، بالکل اسی طرح امت کا مرض انہوں نے پہچانا اور امت کے مرض کو پہچان کر انہوں نے علاج تجویز کیا، اور علاج یہ تھا کہ امت کیونکہ بیمار ہو گئی ہے، مسلم امت کی بات ہے بالخصوص، امت کیونکہ بیمار ہو گئی ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کا حکیم کی طرح علاج تجویز کیا کہ اب ان کو اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا ہے، اور عمل پیرا ہو کر انہوں نے اپنی ماضی جیسی جو بلند حیثیت تھی وہ انہوں نے حاصل کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اقبال ہمارے سب سے اہم ملی شاعر ہیں۔ انہیں عالم اسلام کی پستی اور زبوں حالی کا شدید احساس تھا۔ وہ مسلمانوں میں یقین محکم، عمل پیہم، محبت اور اتحاد کا جذبہ پیدا کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان کی شاعری اس خواہش کا بھرپور، توانا اور جوش اظہار ہے۔ اقبال امید، حوصلے اور عزم و عمل کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک واضح پیغام موجود ہے۔ یہ پیغام اسلام اور بانی اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں، ہم نظم کے الفاظ معنی کی طرف چلیں گے۔ یہاں پر دیکھیے، عربی کا مطلب ہے عربی، ارزاں کا مطلب ہے سستا، امتیاز رنگ و کا مطلب ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر فرق کرنا، پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا، حرم کا مطلب ہے مکہ اور مدینہ کی سرزمین، خرگاہی کا مطلب ہے بہت بڑا خیمہ، اور دانائے راز کا مطلب ہے راز جاننے والا، سوز و ساز، سوز کا مطلب ہے غم، ساز کا مطلب ہے خوشی، تو اس غم اور خوشی، گاز کا مطلب ہے وہ کیمیکل جو سونے کو گلا دیتا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ملت بیضا، مسلمان کو کہا۔ بیض دراصل عربی میں سفید کو کہتے ہیں، اور ہماری ملت کو ملت سفید کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ کیونکہ سفید کا جو لفظ ہے وہ اجالے کی طرف اور روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے مسلمان کو ملت بیضا کا فرد کہا جاتا ہے، اسی لیے ہماری یہ ملت، ہماری قومیت جو ہے وہ ملت بیضا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے تاکہ آپ کو اس کو کام کو کرنے میں آسانی مل سکے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنی اصل
جو ہماری نظم ہے اس کی طرف اور اس کی تشریحات کی طرف۔ بیٹا اس کو غور سے سنیے گا، بہت اچھی طرح دیکھیے گا، کیونکہ تشریحات آپ نے کرنی ہے اور آپ نے کاپی میں ورک آؤٹ کرنا ہے اس کو۔ لہٰذا میں نظم کو شروع کرتی ہوں۔ دنیائے اسلام اس کا نام ہے، اور دنیائے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی کا جو جہان ہے، اسلام کی جو اسلام سے متعلق جو اقوام ہیں ان کا جو ماضی تھا، وہ ماضی ظاہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہم جب یاد کرتے ہیں اور ہم اپنے دیگر فاتحین کا دور یاد کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، مگر اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اور حالیہ طور پر بھی ہم اگر دیکھیں تو مسلمان سب سے زیادہ سستا جو مقام ہے، جو سب سے زیادہ پستی کا مقام ہے، وہ مسلمانوں کو ملا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے ملت اسلامیہ سے دوری اور اپنی تعلیمات اسلامی سے دوری۔ لہٰذا یہی رونا اقبال نے اس نظم میں رویا ہے، اور آئیے پڑھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ شاعر نے ہمیں کیا بات واضح کروائی ہے، کیا بات ہمیں یاد کروائی ہے۔ میں شعر پڑھتی ہوں، اس کے الفاظ کے معنی بتاتی ہوں۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، داستاں قصہ کہانی، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز، پنہا چھپا ہوا اسلامیوں کا یعنی اہل اسلام کا، ہم مسلمانوں کا، سوز غم اور ساز خوشی۔ حکمت مغرب، مغرب کی چال، مغرب کا علم، مغرب کی دانائی سے ملت اسلامیہ کی کیفیت ہوئی۔ ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز وہ کیمیکل جو سونے کو گلا کر ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے، ہو گیا مانند کی طرح آب ارزاں کم قیمت پانی، مسلمان کا لہو مسترب کا مطلب ہے بے چین، تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز سمجھنے والا، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کا سراغ لگانے والا، ربط و ضبط میل جول۔ ملت بیضا میں نے ابھی آپ کو بتایا الفاظ معنی میں، مسلمان قوم، ایشیا والے اس نقطے سے، نقطہ اہم بات، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، پاسبانی نگرانی کرنے کے لیے، تحفظ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا با خاک کاشغر، فارسی ہے، نیل کے ساحل سے اگر چلیں تابا خاک مٹی تک، کس کی مٹی تک؟ کاشغر، جو چین کا ایک شہر ہے مشہور کاشغر، وہاں تک کی بات ہے۔ تشریح میں ابھی آپ کو میں واضح کرتی ہوں۔ جو کرے گا امتیاز فرق کرنا، رنگوں کو مٹ جائے گا، ترک خرگاہی خیمے، بڑے خیمے میں رہنے والا ترکو یا اعرابی عربی نسل کا گوہر کا مطلب ہے موتی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم اگر سب سے پہلے برتر ہو گئی، اعلیٰ دے دیا گیا اس کو مقام، یا اس کو برتر سمجھا گیا، اڑ گیا دنیا سے تو مانند کی طرح خاک راہگزر، راستے کی خاک کی طرح۔ آئیے تشریحات کی طرف چلتے۔ پہلا شعر میں پڑھتی ہوں۔ شعر میں سب سے پہلے شعر میں اقبال نے کیا بیان کیا؟ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کا میں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب اور ترک کون لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی حیثیتوں میں، اپنی اہمیتوں کے ساتھ اب دنیا میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور عظیم سلطنتیں قائم کی، اور جس طرح انہوں نے اسلام کی سلطنت قائم کی وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ مگر جب وہ دنیا پرستی اور بے علمی کا شکار ہوئے تو بتدریج زوال پرستی کا شکار ہوتے چلے گئے اور بدحالی اور پسماندگی کی زندگی گزارنے لگے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دکھ سکھ اور خوشی اور غمی کے جو دور ہے مجھ سے چھپے ہوئے نہیں، کب ان کو عروج ہوا، کب ان کو زوال ہوا، مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، میں نے سب کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ ہمیں ماضی پرستی کے بجائے اپنے حال کو بہتر بنانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ہم کیا تھے اور اب ہم کیوں ذلت کا شکار ہیں، اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ اقبال شعر میں اہل مغرب کی اعلیٰ دماغوں کی سازشوں اور چالوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ انہوں نے مسلمانوں کے ملی اتحاد کو قوت سمجھ لیا تھا، جان گئے تھے کہ جب یہ مسلمان ایک قوت بن جاتے ہیں تو باہمی اتحاد اور اتفاق کے ذریعے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور اگر بلند مقام پر مسلمان پہنچ گیا تو ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور جو ملت اسلامیہ کا جو پیغام ہے وہ دور دور تک پہنچ جائے گا۔ اس ڈر سے، اس خوف سے انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کی اور اس میں مصروف ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی دانائی اور سمجھ بوجھ سے کام لے کر عربی اور عجمی کا جھگڑا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ عربی لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ نسل کے، عجم کے جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ نسل کے نہیں ہیں، لہٰذا ان تمام تفرقے بازیوں میں نادان مسلمان اس سازش کو نہ سمجھ سکے اور ان کے دھوکے اور فریب کا شکار ہو گئے۔ مسلمانوں کی عظیم قوت بکھر کر رہ گئی، زوال اور پستی کا شکار ہو گئی۔ جس طرح سونا گلانے والا کیمیکل گاز سونے کو گلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اسی طرح مسلمان ایک جو سونے کی قدر و قیمت رکھتے ہیں، جو انتہائی بہترین جو حیثیت رکھتے ہیں، وہ ان کی قوت جو ہے ختم ہو گئی، حیثیت ختم ہو گئی، اور وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کمزور تر ہو گئے، اور مغربی طاقتیں ان پر غالب آنے لگی۔ آئیے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اس شعر میں اقبال مسلمانوں کی حالت زار پر افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغربی طاقتوں نے سازشوں کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا، کبھی رنگ کی بنیاد پر، کبھی زبان کی بنیاد پر ان کے درمیان جھگڑے ڈالے اور ان کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا، ان میں غلط فہمیاں پیدا کی، اور اس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ آج مسلمانوں کا مقدس خون پانی سے سستا اور بے حیثیت ہو گیا، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اقوام عالم بے حس اور خاموش ہے۔ مسلمان اس پر سخت پریشان، بے چین ضرور ہیں، مگر اس راز کو نہیں سمجھ پاتے کہ اس کا روک تھام کیسے کی جائے، اس کو کس طرح روکا جائے۔ اقبال اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کچھ تو غور و فکر سے کام لو، اپنی بقا، تحفظ اور سلامتی کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب کرو، اور اپنے اس مقام کو جو ماضی کا مقام تھا اس کو دوبارہ حاصل کرو۔ شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ اس شعر میں اقبال نے مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل بتایا کہ اگر تم اس زوال اور پستی سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں ربط و ضبط، اتحاد قائم کرنا ہے، اتفاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک مرکز پر آپ نے متحد ہونا ہے۔ مرکز کیا ہے؟ اسلام مرکز ہے، اسلامی تعلیمات مرکز ہے۔ ایشیائی مسلمان ابھی تک اس حقیقت سے لا علم ہے کس طرح امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کو روکا جائے، کس طرح باہمی جھگڑوں کو ختم کیا جائے، غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے تعلق کو جوڑے، اپنے اندر اتحاد پیدا کرے، اپنے اندر اتفاق پیدا کرے، نفرتوں کو ختم کرے، فرقہ بندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اور فرقہ بندی کو ہٹا کر اپنے اندر سے بالکل ختم کر کے اپنے اندر مثالی اتحاد قائم کرے۔ مسلمان ایک متحد اور یکجا ملت بن جائیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ شاعر اقبال نے ہی کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آئیے چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ اس شعر میں اقبال اپنی بڑی پرانی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد لازمی ہے۔ مسلمان قوم اگر متحد نہیں ہوگی تو کبھی بھی اپنا ماضی جیسا عروج اور بلندی کا مقام حاصل نہ کر سکے گی، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں اتحاد قائم کیا جائے، مسلمان قوم ایک دوسرے کے لیے درد بھی محسوس کرے، دکھ کو دکھ محسوس کرے، خوشی کو خوشی محسوس کرے۔ دنیا کے تمام مسلمان مل کر اسلام، قرآن اور خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں اور تنظیم قائم کر لیں، اس لیے کہ غیر مسلم قوتیں اسلام اور اس کی مقدس نشانیوں کو مٹا دینا چاہتی ہیں۔ اس لیے دریائے نیل کے کنارے، یعنی جو مصر میں بہتا ہے دریائے نیل، اس کے کنارے سے اگر ہم چلیں اور چین کے سرحدی شہر کاشغر تک، یعنی یہ ایک آپ کو مثالاً
دے کر سمجھایا جا رہا ہے، مثالاً سمجھایا جا رہا ہے کہ دریائے نیل سے چلتے ہوئے ہم سرحدی شہر جو چین کا بڑا دور افتادہ شہر ہے وہاں تک اگر ہم پہنچیں اور ان کے درمیان بسنے والے مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو ان کو متحد کرنا اسلام کے جو پرچم لے کر لوگ نکلے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو متحد کریں اور ان کو متحد کرنے کے بعد اپنے جو مقدس ہمارے مقامات ہیں مکہ اور مدینہ میں موجود ان کی حفاظت کے لیے یکجا ہو جائیں اور یکجان ہو جائیں۔ اس عظیم اتحاد کو دیکھ کر کسی کی یہ جرات و مجال نہ ہوگی کہ حرمین شرفین کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکے، لہٰذا شاعر نے ہم سب کی جو توجہ ہے وہ اس طرف دلائی ہے، اس طرف مبذول کروائی ہے کہ اتحاد ہم سب کی جو بقا کا ضامن ہے اور ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ ترک خرگاہی ابھی آپ نے پڑھا بالکل پہلے شعر میں نے آپ کو بتایا کہ ترک اور عرب یہ دو بڑی ہماری وہ قومیں تھی کہ جنہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے بڑے بڑے جو کارنامے ہیں وہ انجام دیے اور بڑی بے جگری سے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے تمام قسم کے فسادات کا اور تمام قسم کے معاملات کا جو ہے وہ سامنا کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ لہٰذا یہاں پر ترک خرگاہی سے مراد ہے کہ بڑے خیموں میں رہنے والا ترکی کا کوئی شخص ہو یا اعرابی والا یعنی عرب نسل کا گوہر، گوہر کا مطلب ہے بڑا قیمتی موتی۔ لہٰذا یہ کہا گیا کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا۔ دیکھیے اسلام جو ہے وہ رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر یا اپنی نسل کی بنیاد پر کسی میں امتیاز نہیں رکھتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیجیے کہ آپ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ ظاہر سیاہ فام تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے بعد آپ مقام بلند پر پہنچے اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اپنے قدموں کے ساتھ جو بلال کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ سنتا ہوں، کہاں پر؟ جنت کے مقام پر، جنت کے اعلیٰ مقام پر سنتا ہوں۔ تو اسلام ہمیں نہ خون کی بنیاد پر فرق کرنے کا اجازت دیتا ہے، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر۔ لہٰذا اس شعر میں علامہ اقبال امت مسلمہ کو اپنے تمام تر اختلافات کو فراموش کر کے ایک مرکز پر جمع ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر اور نہ مال و دولت کی اونچ نیچ کی بنیاد پر۔ جو تفریق کرے گا، جو تفرقہ ڈالے گا، جو نسلی امتیاز کرے گا کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ عرب کا شخص ہے، یہ عجم کا شخص ہے، خواہ وہ بڑے بڑے خیمہ لگائے ہوئے ترکی ہو یا وہ موتیوں جیسے چمکتے دمکتے عربی ہو، اگر سب الگ الگ رہیں گے اور ایک دوسرے سے وہ فرق کریں گے نسل کا، رنگ کا یا زبان کا، تو بالآخر آپس میں لڑتے لڑتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمان اپنی بقا اور سلامتی اگر چاہتے ہیں تو آپس میں انہیں اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہوگا تاکہ آگے جو ان کی منزل ہے وہ ان کو حاصل ہو۔ اور منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تخلیق کیا اور دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تخلیق کا ہمارے مقصد رکھا ہے وہ ہمیں پہلی وحی میں بتا دیا، اقرا، پڑھ۔ صرف پڑھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پڑھ کر اس پیغام کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا تبلیغ اسلام جو ہے وہ سب سے بڑی بھاری ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو اسلام سے روشناس کرانا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخری شعر جو ہے نظم کا وہ کیا ہے۔ آخری شعر نظم کا کیا ہے؟ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ کیا مطلب ہے کہ اگر نسل کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک دوسرے پر امتیاز کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہوں، میں عربی ہوں یا میں ترکی ہوں یا میں افغانی ہوں، تو اگر ان تمام قسم کے فرق کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے حیثیت کو جتانا شروع کر دیا تو اصل میں کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف پستی کی طرف جانے کے معاملات ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی منزل جو اعلیٰ منزل ہے ان کی اس بلندی کے مقام کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا اقبال مسلمانوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو تو رنگ کی بنیاد پر،
نسل کی بنیاد پر، زبان خاندان کی بنیاد پر اور قبیلے کو کی بنیاد پر، قبیلے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ میں فلاں قبیلے کا شخص ہوں لہٰذا میری حیثیت زیادہ بڑی ہے. جی نہیں، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ رنگ و نسل، زبان، خاندان، قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی سے اعلیٰ اور ارفع یا بدتر یا کمتر نہیں ہے. اس کو بھلا کر مسلمان بننا ہوگا. ہمارا مذہب ہمیں فرقوں میں اور گروہوں میں بٹنے کی اجازت نہیں دیتا. پھر اقبال کہتے ہیں کہ رنگ و نسل کو اگر اولیت دی تو اس کی اجازت بھی اسلام میں نہیں ہے. مسلمانوں کو بے پناہ کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئی اور ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ آدھی دنیا پر جو اسلام کا پرچم تھا وہ لہرا رہا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتوحات کی تو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور اس کا سب سے بڑا جو کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو مقدم رکھا. انہوں نے سب سے پہلے ترجیح جو دی وہ اسلامی تعلیمات اور اس پر عمل پیرا ہونے کو دی. لہٰذا یہ فتوحات کیوں تھی اور اپنے مذہب پر عمل پیرا ہو کر ہی حاصل ہوئی. اگر ہم مذہب کو علیحدہ رکھ کر رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر یا علاقائی بنیاد پر فیصلہ کریں گے تو ہمیں تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جو قومیں تعصب کا شکار ہوتی ہیں، تفریق کا شکار ہوتی ہیں، وہ مٹ جاتی ہیں. اور یہ ہمیں دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مال و متاع کی خاطر یا اپنی نسل کی خاطر یا زبان کی خاطر یا اپنی قوم کی خاطر جب انہوں نے آگے اس طرح سے اپنے آپ کو مقدم سمجھنا شروع کر دیا یا انہوں نے اپنی حیثیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تو ان کی داستان تک باقی نہ رہی تھی داستانوں میں. اور کیا ہوا کہ وہ بھولی بسری داستان بن گئے. آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ اقبال کہتا ہے اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر. ان کی مثال راستے کی مٹی کی طرح ہے جو ہوا کے زور سے اڑ جاتی ہے. لہٰذا اے مسلمان، اگر تو نے ذات کو مذہب پر فوقیت دی تو تمام مسلمان اس دنیا میں راستے کی خاک کی طرح اڑ جائیں گے اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا. یہ جو رونا رویا ہے اقبال نے دنیا اسلام کے نام سے جس نظم کا، اس کا لب لباب، اس کی تشریحات آپ نے سنی اور آپ نے ان میں محسوس کیا ہوگا کہ اس کا ایک ہی پیغام ملا ہمیں. اور پیغام کیا ہے؟ کہ پیغام یہ ہے کہ اقبال نے ہمیں اس طرف راغب کیا کہ اے مسلمانوں. اب وہ مسلمان کس دور کا ہے؟ یہ اقبال کے دور کا مسلمان بھی ہے، اس سے ان کے ماضی کے مسلمان کی بات بھی ہے، اور ہم جو موجودہ مسلمان ہیں ہماری بات بھی ہے. اور آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ایک روشنی کی صورت میں جگمگاتا رہے گا. پیغام کیا دیا اقبال نے؟ اقبال کا پیغام یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری نے ہمیں تباہی کا شکار بنایا، ہمیں بربادی کا شکار بنایا، ہمیں پستی کا شکار بنایا. ہم اپنے ماضی جیسی بلندی کو اور عروج کو اور جو ایک بلند مقام ہے اس کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اصل میں ہمیں زبان کو بھلانا ہے، ہمیں نسل کو بھلانا ہے، ہمیں اپنے مرتبے کو بھلانا ہے، مالی حیثیت کو ہمیں کچھ نہیں سمجھنا. اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کو، حجۃ الوداع کے خطبے کو ہم نے یاد کرنا ہے. اور حجۃ الوداع کا خطبہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں. لہٰذا اب ہمیں اس پیغام کو اپنے دل میں بسانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے پر صرف اور صرف اگر فوقیت حاصل ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں صرف تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال کو صحیح کرنا، اپنی تعلیمات کے حساب سے چلنا، جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی اس کے حساب سے ہم نے چلنا ہے. لہٰذا یہ تشریحات میں نے آپ کو بیان کر دی ہے بیٹا. اب دیکھیے مرکزی خیال، اسکرین شاٹ ضرور لیجئے گا. میں مرکزی خیال کی طرف چلتی ہوں. کلیات اقبال سے ماخوذ نظم دنیا اسلام میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ مغرب کی اندھی تقلید، بیٹا اندھی تقلید سے مراد یہ ہے کہ بغیر دیکھے ان کے پیچھے ہو جانا، فالوورز، جس کو آپ انگلش میں فالوئنگ کرنا کہتے ہیں. اندھی تقلید اور ان کی سازشوں نے مسلم قوم کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا. پارا پارا کرنے کا مطلب ہے ٹکڑے کر دینا. اگر مسلمان رنگ و نسل کے امتیازات کا مطلب ہے
فرق کی جمع ہے، تو بہت سارے فرق جو جب ہم کرتے ہیں تو نسل و رنگ کے امتیازات کو مٹا کر دینی تعلیمات پر عمل پیرا عمل کرنا، ایکٹ اپون نہ ہوئے تو دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، امر کام، اس کام کی ہے کہ مسلمان رنگ و نسل کے امتیاز کو مٹا کر پھر سے دین پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے، اور جب میں آپ کو کام کے لیے کہوں گی تو بیٹا ان تشریحات کے ساتھ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، اور ہمارا پہلے بھی آن لائن کا سیشن ہمارا آپ اٹینڈ کر چکے ہیں، لہٰذا آج بھی میری وہی ہدایات ہے کہ آپ اپنی کاپی میں اس کام کو کریں گے، اور اپنی ان تمام کام کو کس ترتیب سے کرنا ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے، آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، تعارف شاعر لکھنا ہے، اس کے بعد تشریحات کرنی ہے، مرکزی خیال کرنا ہے۔ خلاصہ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ خلاصے کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا آپشن، کیونکہ مرکزی خیال یا اگر خلاصہ آتا ہے تو مرکزی خیال آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرکزی خیال کریں گے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ اب اگلے ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں، اور ہم یہاں یہ چلتے ہیں کہ اس میں دیکھیے گا کہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 134 پہ دیکھیے گا 134 پر، کہ یہاں پر سوال نمبر 2 ہے کہ جس میں الفاظ و تراکیب کے معنی ہے، ان کو بھی میں کیونکہ بتا چکی ہوں، لہٰذا آپ اس کام کو کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اس میں جو سوال نمبر 6 ہے اس میں ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک گرامر کا آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ مجاز مرسل کو آپ ظاہر کیجئے۔ یہ صفحہ نمبر 136 پر ہے، یہاں میں آپ کو اس کو واضح کر دیتی ہوں مجاز مرسل کیا چیز ہے۔ شعر آپ کو سامنے ہے کہ نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ نظارہ جہاں، دنیا کو دیکھنا، تر و تازہ کرنا، بالکل تازہ کر دینا اس کو، اور اپنی آنکھوں کو سکون بخشنا، تر و تازہ کرنا، سکون بخشنا۔ یعنی کیا کہا گیا کہ تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ اس شعر میں پارک کی تفریح کرنے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کسی کو میں نے کہا کہ بھائی جہاں کا نظارہ کر کے آؤ، اور وہ پارک میں گھوم کر آ جائے، تو کیا مطلب ہے؟ اس نے پوری دنیا کو نہیں گھوما، اس نے صرف ایک پارک کا نظارہ کیا ہے، پارک کو دیکھا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا گھوم لی۔ اب پارک تو تمام جہانوں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہان تو نہیں ہے، جہان سے مراد دنیا ہے نہیں، لہٰذا کل کے بدلے، کل کا مطلب ہے دنیا، پارک کا مطلب ہے جز کا مطلب ہے ٹکڑا، لہٰذا کل کے بدلے جز کا نام لے کر اسے کل سمجھنا مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ بھائی میں نے دنیا میں اپنا چشمہ تلاش کر لیا مگر مجھے نہیں ملا، لیکن میں نے چشمہ کہاں تلاش کیا؟ ایک ٹیبل پر تلاش کیا، تو ٹیبل جو ہے ایک چھوٹا سا حصہ ہے، دنیا ایک بہت بڑا جو خطہ ہے اس کی بات کر رہی ہوں۔ اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں بیٹا، جب ہم کل کے بدلے جز کا نام لیں، ٹکڑے کا نام لیں، اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اس کی اسکرین شاٹ لیجئے اور گرامر کے کام میں اس کو لازمی کیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں، دیکھیے یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں، یہ گھر کا کام ہے، اور یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے صفحہ نمبر 135 پر۔ دیکھیے نظم دنیا اسلام کے شاعر کون ہیں؟ اب 4 آپشنز دیے ہوئے، جو درست ہے وہ لکھیے۔ پاکستان کے قومی شاعر ہیں کون؟ 4 آپشن ہیں، درست جواب لکھیے۔ بانگ درا، ضرب کلیم اور بالغ جبرائیل۔ مجموعہ کلام ہے کس کے؟ ان کو بھی دیکھیے۔ اور شاعر مشرق لقب ہے کس کا؟ ان کو اس میں سے صحیح جواب سلیکٹ کیجیے۔ اس نظم میں نیل سے مراد کیا ہے؟ ندی، دریا یا نیلا رنگ یا جھیل؟ تو میں نے بتایا کہ مصر میں بہنے والا دریا جو کہ دریا نیل ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو اب یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کو یہاں پر کس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے کس کا؟ نفاق کا، خوش اخلاقی کا، اتحاد کا یا جنگ کا؟ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں صحیح جواب کیا ہوگا۔ اب آئیے ہم گھر کے کام، اس کا اسکرین شاٹ بھی لیجیے گا بیٹا تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ اسکرین شاٹ لے لیں اور آگے چلیے۔ اگلا جو ایم سی کیو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے کس کی؟ بھائی ایران و توران کی، مشرق و مغرب کی، ترک و عرب کی یا شمال و جنوب کی؟ جو صحیح جواب ہے اس کو منتخب کیجیے۔ کاشغر شہر ہے کہاں کا؟ عربستان کا، ترکستان کا یا افغانستان کا یا چین کا؟
اب آپ دیکھیے کہ ابھی آپ کو کیا بتایا کاشغر شہر ہے کون سے ملک کا، اس میں سے اس کو سلیکٹ کیجیے۔ جو امتیاز رنگوں کو کرے گا وہ کیا کہے گا، باقی رہے گا، مٹ جائے گا، خوش رہے گا، ترقی کرے گا۔ تو جو کچھ آپ کو نظم بتا رہی ہے اس کے مطابق اس کا جواب منتخب کیجیے۔ نظم دنیا اسلام محفوظ ہے کس سے، کلیات اقبال سے، کلیات اسماعیل میرٹھی سے، کلیات انیس سے، کلیات نذیر اکبر آبادی سے۔ اچھا بیٹا میں یہاں پر آپ کو بتا دوں یہ اقبال کی بہت ساری کتابیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، انہوں نے کہا بانگ درا، بان جبرائیل، ارمغان حجاز، ضرب کلیم اور دوسری دیگر جو ہماری فارسی کتابیں ہیں ان کی بھی بات ملتی ہے ہمیں نوٹس میں اور کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ لیکن جب ہم بہت سارے کتابوں کا مجموعہ جو شعری مجموعہ ہے وہ کسی ایک کتاب میں جمع کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل جمع کرنے کے بعد اس کو ایک کتاب کی صورت میں چھاپ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلیات۔ کلیات کل سے نکلا ہے، کل کا مطلب ہے سارا کا سارا، سارا کا سارا مجموعہ کلام جو ہے وہ کلیات اقبال میں آ گیا۔ یعنی اس میں آپ کی ضرب کلیم کتاب جو ہے اس کی بھی نوٹس موجود ہیں، ان کی شاعری موجود ہے، ضرب کلیم کی، ارمغان حجاز کی، اور اس کے علاوہ بانگ درا کی اور بال جبرائیل کی اور دوسری کتابوں کی بھی جو شاعری ہے وہ اس میں موجود ہے۔ تو یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لیجئے تاکہ آپ اس کو کام کو کر سکیں۔ اور آپ کو بار بار کہا گیا کہ ٹوٹل اس کو دیکھ لیجئے گا اور اس کام کو دیکھیے گا کہ آگے، اور یہ دوبارہ آپ کے سامنے دی جا رہی ہیں اسکرین شاٹ کے لیے، تاکہ کچھ بچوں کا اسکرین شاٹ لینے سے رہ گیا ہو تو وہ اس کو مکمل کر لیں۔